ویلکم ٹو اسٹوری ٹائم ود اسما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلسطین کی تاریخ۔ فلسطین کی تاریخ ایک بہت ہی قدیم اور پیچیدہ تاریخ ہے جو ہزاروں سال پرانی ہے۔ فلسطین دنیا کے ان چند علاقوں میں سے ہے جہاں سے 3 بڑے مذاہب یہودیت، عیسائیت اور اسلام نے جنم لیا۔ فلسطین پر مختلف ادوار میں مختلف حکمرانوں نے حکومت کی ہے، جن میں قدیم مصری، قدیم اسرائیلی، فارسی، مقدونی، رومی، اسلامی اور صلیبی حکمران شامل ہیں۔ قدیم زمانہ۔ رومی سلطنت نے 63 قبل مسیح میں اس علاقے کو فتح کیا اور اس کا نام بدل کر یہودہ رکھا۔ یروشلم کی یہودی رومن جنگیں تباہی اور یہودیوں کے منتشر ہونے کے باعث بنیں، جس سے یہودیوں کا ڈائسپورا شروع ہوا۔ بازنطینی اور ابتدائی اسلامی دور، 4 سے 7ویں صدی عیسوی۔ رومی حکومت کے بعد فلسطین بازنطینی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ عیسوی 638 میں عرب مسلمانوں نے خلیفہ عمر کی قیادت میں یروشلم پر قبضہ کر لیا، جس سے خطے میں اسلامی حکومت کا آغاز ہوا۔ صلیبی دور، 1099 سے 1187۔ پہلی صلیبی جنگ کے دوران یورپی عیسائیوں نے یروشلم پر قبضہ کر لیا اور یروشلم کی لاطینی سلطنت قائم کی۔ ایک مسلم رہنما صلاح الدین نے 1187 میں یروشلم پر دوبارہ قبضہ کیا۔ عثمانی حکومت، 1517 سے 1917۔ فلسطین 400 سال سے زائد عرصے تک عثمانی حکومت کے تحت رہا۔ اس دوران مقامی آبادی میں عرب، یہودی اور عیسائی شامل تھے۔ 19ویں صدی کے اواخر میں یہودیوں کی نقل مکانی میں اضافہ دیکھا گیا، جو صہیونی تحریک کی وجہ سے چلی، جس نے فلسطین میں یہودیوں کا وطن قائم کرنے کی کوشش کی۔ برطانوی مینڈیٹ۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد لیگ آف نیشنز نے برطانیہ کو فلسطین پر حکومت کرنے کا مینڈیٹ دیا۔ اس دوران یہودی تارکین وطن اور عرب باشندوں کے درمیان کشیدگی میں نمایاں اضافہ ہوا۔ اقوام متحدہ کی تقسیم کا منصوبہ، 1947۔ اقوام متحدہ نے 1947 میں تقسیم کا ایک منصوبہ پیش کیا، جس کے تحت فلسطین کو الگ الگ یہودی اور عرب ریاستوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ اس منصوبے کو یہودی رہنماؤں نے قبول کیا، لیکن عرب رہنماؤں نے اسے مسترد کر دیا، جس کے نتیجے میں تشدد شروع ہوا۔ اسرائیل کا اعلان آزادی، 1948۔ مئی 1948 کو یہودی ایجنسی کے سربراہ ڈیوڈ بین گوریون نے ریاست اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا۔ اس اعلان کے نتیجے میں پہلی عرب اسرائیل جنگ شروع ہوئی، جس کے نتیجے میں لاکھوں فلسطینی عرب بے گھر ہوئے۔ 6 روزہ جنگ، 1967۔ سن 1967 اسرائیل نے عرب ممالک کے ساتھ 6 روزہ جنگ لڑی اور فلسطین کے باقی ماند علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ تب سے لے کر اب تک اسرائیل فلسطین کے بیشتر علاقے پر قابض ہے اور فلسطینیوں کی خود مختاری کا حق نہیں دے رہا۔ اسرائیل نے اس مختصر مگر اہم تنازع کے دوران مغربی کنارے غزہ کی پٹی، مشرقی یروشلم اور گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا۔ فلسطینیوں نے اپنے وطن واپس جانے اور اپنی خود مختار ریاست قائم کرنے کے لیے متعدد جدوجہد کی ہیں، لیکن انہیں اسرائیل کی فوجی طاقت اور امریکہ کی حمایت کے سامنے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ آج بھی فلسطین دنیا کے سب سے بڑے مہاجر کیمپوں میں سے ایک ہے، جہاں لاکھوں فلسطینی اپنے گھروں سے بے گھر ہو کر رہ رہے ہیں۔ فلسطینی مسئلہ دنیا کے سب سے طویل عرصے سے حل نہ ہونے والے مسائل میں سے ایک ہے، اور اس مسئلے کے حل کے لیے عالمی سطح پر مسلسل کوششیں کی جا رہی ہیں۔ فلسطین کی تاریخ ایک المناک تاریخ ہے، جس میں فلسطینیوں نے بہت ظلم اور ستم برداشت کیا ہے، لیکن فلسطینیوں نے اپنی آزادی اور اپنا حق خود ارادیت کے لیے جدوجہد جاری رکھی ہوئی ہے، اور یہ جدوجہد ایک دن ضرور کامیاب ہوگی۔
مسئلہ فلسطین۔ فلسطین کا مسئلہ دنیا کے سب سے طویل عرصے سے حل نہ ہونے والے مسائل میں سے ایک ہے۔ یہ مسئلہ 1948 میں اسرائیل کے قیام کے بعد سے شروع ہوا، جب لاکھوں فلسطینی اپنے گھروں سے بے گھر ہو کر مہاجر بن گئے۔ اسرائیل نے فلسطین کے بیشتر علاقے پر قبضہ کر لیا ہے اور فلسطینیوں کو خود مختاری کا حق نہیں دیا گیا ہے۔ اسرائیل نے فلسطینی علاقوں میں آبادیاں بنا لی ہیں اور فلسطینیوں کی نقل و حرکت کو محدود کر دیا ہے۔ فلسطینی اپنا وطن واپس جانے اور اپنی خود مختار ریاست قائم کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، تاہم اسرائیل فلسطینیوں کے مطالبات کو تسلیم کرنے سے انکار کر رہا ہے۔ فلسطین کے مسئلے کے حل کے لیے متعدد بین الاقوامی کوششیں کی گئی ہیں، لیکن ابھی تک کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی ہے۔ فلسطین کا مسئلہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے جس کے حل کے لیے دونوں فریقین کو سمجھوتہ کرنا ہوگا۔ فلسطینیوں کو اپنی خود مختار ریاست قائم کرنے کا حق ہے اور اسرائیل کو بھی اپنے وجود کے حق کا احترام کیا جانا چاہیے۔ فلسطین کا مسئلہ ایک انسانی مسئلہ بھی ہے جس میں لاکھوں فلسطینی اپنے بنیادی انسانی حقوق سے محروم ہیں۔ فلسطینیوں کو اپنے گھروں کو واپس جانے، اپنی زمین پر قبضہ کرنے اور آزادانہ طور پر زندگی گزارنے کا حق ہے۔ فلسطین کا مسئلہ بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے بھی ایک خطرہ ہے۔ مسئلے کے حل نہ ہونے کی صورت میں فلسطین اور اسرائیل کے درمیان مزید تناؤ اور جنگ کا خطرہ ہمیشہ بنا رہے گا۔ فلسطین کا مسئلہ ایک عالمی مسئلہ ہے جس کے حل کے لیے عالمی برادری کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ عالمی برادری کو فلسطینیوں اور اسرائیل دونوں فریقین پر دباؤ ڈالنا چاہیے کہ وہ بات چیت کے ذریعے مسئلے کا حل تلاش کریں۔ فلسطین کا مسئلہ ایک مشکل مسئلہ ہے، لیکن اس کا حل ناممکن نہیں ہے۔ دونوں فریقین کی سیاسی مرضی اور عالمی برادری کی حمایت سے مسئلے کا حل تلاش کیا جا سکتا ہے۔ امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ جزاک اللہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ تھینک یو۔